بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ہمارا انگلش گرامر کے اوپر 5واں لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم نے پارٹس آف اسپیچ کی ڈیفینیشن پڑھی، پھر ناؤن پڑھا، اور ناؤن کے بعد ٹائپس آف ناؤن کو ختم کرنے کے بعد آج ہمارا لیکچر ہے پرسنل پروناؤن کے اوپر. ٹائپس آف پروناؤن میں ہم نے پہلے پرسنل پروناؤن کو سلیکٹ کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرسنل پروناؤن سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے انگلش میں. پرسنل پروناؤن کی ڈیفینیشن کے اوپر تو بعد میں آؤں گا. پہلے آپ ذرا دیکھیں، میں نے یہاں پر 3 جملے لکھے ہیں. فرسٹ سینٹینس ہے I am a teacher. Second, you are a student. Third, he is my friend. یہاں پر میں نے 3 الفاظ کو انڈرلائن کیا ہوا ہے: I, you and he. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ پروناؤن کیا چیز ہے. A word which is used instead of a noun. تو یہ ناؤن پرسن بھی ہو سکتا ہے، پلیس بھی اور تھنگ بھی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں اسپیسیفکلی، یہاں پر I, you اور he ایسے پروناؤنز ہیں جو پرسنز کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اشخاص کی جگہ استعمال ہوئے ہیں. تو ایسے پروناؤن کو ہم کہتے ہیں پرسنل پروناؤنز. تو a pronoun which is used in place of a person، ہر وہ پروناؤن جو پرسن کی جگہ استعمال ہو جائے. فار ایگزامپل، ایک شخص کا نام ہے احمد، اس کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں I، اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں you، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں he. تو یہ جو پروناؤن استعمال ہوئے ہیں یہ پرسن کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان پروناؤنس کو پرسنل پروناؤنس کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو I ایک پرسنل پروناؤن ہے، you بھی ہے، he بھی. اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ I جو پرسنل پروناؤن ہے یہ شخص اپنے آپ کے لیے استعمال کر رہا ہے. فار ایگزامپل، میں ایک ٹیچر ہوں تو میں کہوں گا I am a teacher. So I am using this pronoun for myself. یہ میں اپنے آپ کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہاں پر you سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں you are a student، کہ تم ایک طالب علم ہو. اور یہاں پر میں ایک شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی موجودگی ضروری نہیں ہے. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے تو میں کہتا ہوں he is my friend، وہ میرا دوست ہے. تو اس استعمال کی بنیاد پر یہاں پر پرسن کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے. پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤنس، یعنی وہ پرسنل پروناؤنس جو لوگ اپنے آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. It is used for a person speaking، یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے. اس کو ہم اردو میں ضمیر متکلم کہتے ہیں. متکلم بات کرنے والا، یعنی جو شخص بات کرتا ہے اور باتوں کے درمیان اپنے آپ کے لیے جو پروناؤن استعمال کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤن. تو پرسن پروناؤن میں پہلے نمبر پر آتا ہے فرسٹ پرسن، وہ پروناؤن جو ہم اپنے آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل I، فار ایگزامپل we، my، ایٹسیٹرا. اس کے بعد سیکنڈ پرسن پروناؤن، اسے کہتے ہیں ضمیر حاضر. یہ وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے which is used for a person spoken to. جس شخص سے آپ بات کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، اس کے لیے جو پروناؤن آپ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سیکنڈ پرسن پروناؤن. فار ایگزامپل you، your، ایٹسیٹرا. اس کے بعد آتا ہے تھرڈ پرسن پروناؤن. It is used for a person spoken of. اسے کہتے ہیں ضمیر غائب، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. میں کسی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں ہی استعمال کروں گا، کسی کے بہت سے لوگوں کے بارے میں بات کروں گا تو میں دے استعمال کروں گا، شی استعمال کروں گا، اٹ، ایٹسیٹرا. تو یہ ہے تھرڈ پرسن پروناؤن، یعنی وہ پروناؤن جو کسی کے بارے میں بات کرنے کے دوران استعمال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن پروناؤن. یہاں پر اس کے بعد یعنی پرسنز کے بعد فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن پروناؤن کے بعد ان کی کیسز کی بات آتی ہے، یعنی پروناؤن، پرسن پروناؤن کتنے کیسز میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں
तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आई लिखा है, वी और माई भी लिखा है, यहाँ पर यू लिखा है, फिर योर भी लिखा है, और यहाँ पर ही, शी, इट में फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हिम, इसमें हिम भी इंक्लूड है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर केसेस चेंज होती जा रही है, यानी ही की केस को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में आप पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोनाउंस, ये प्रोनाउन कितने केसेस में इस्तेमाल होता है। इसमें फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव केस, सेकंड है पॉजिटिव केस, और थर्ड है एक्यूजेटिव केस। इस यहाँ पर इस केस को हम सादा अल्फाज में सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, और इसको जेनेटिव केस दूसरा नाम है इसका, और इसका दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव केस। यानी एक ही प्रोनाउन होगा, एक ही पर्सनल प्रोनाउन होगा, लेकिन ये तीन अंदाज में हम इसे इस्तेमाल करेंगे जुमलों में। किस तरह इस्तेमाल करेंगे? डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। यानी आई का अब ले लें, अगर मैं एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा हूं तो मैं इस्तेमाल करूंगा अपने आप के लिए आई, यानी आई एम अ टीचर। तो यहां पर आई एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इस केस को हम कहते हैं कि आई इस केस में नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर एक चीज मेरी मिल्कियत है, मेरे पोजीशन में है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये मेरा मार्कर है, तो मैं कहूंगा इट्स माई मार्कर। तो यहां पर माई वही पर्सनल प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन इसकी केस चेंज होकर हमने इसे क्या बना दिया? माई, बिकॉज ऑफ पोजीशन, टू शो पोजीशन। फिर मैं लिखता हूं यहां पर माइंड, तो माइंड भी वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन पोजीशन जाहिर करने के लिए हमने आई को चेंज कर दिया माइंड में। इसके बाद अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आई है इसे एज अ ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करें तो मैं लिखूंगा मी। फॉर एग्जाम्पल मैं जुमले में इस्तेमाल करता हूं कि उसने मुझे पुकारा, तो यहां पर इस जुमले में मैं मफऊल हूं, यानी मुझे पुकारा गया है, तो मैं लिखूंगा ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ही कॉल्ड आई, क्योंकि यहां पर केस मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया है। यहां पर मैं फाइल हूं, काम करने वाला हूं, यहां मेरी मिल्कियत है, और यहां पर मैं मफऊल हूं। इसी तरह तमाम प्रोनाउंस को कियास करके आप ये समझ सकते हैं कि प्रोनाउंस को हम तीन तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, तीन केसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है वी, तो वी के लिए पॉजिटिव जो केस है वो है ऑर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस है अस, यू, योर, योर्स एंड यू। ही के लिए पॉजिटिव हिज है और ऑब्जेक्टिव हिम। शी के लिए हर, हर्स और ऑब्जेक्टिव हर। दे के लिए पॉजिटिव है देयर, ऑब्जेक्टिव है देम, और इट के लिए पॉजिटिव है इट्स और ऑब्जेक्टिव है इट। यानी इन तमाम केसेस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ये टेंसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जनरल कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और स्पेशली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब हम पढ़ेंगे तो अगेन मैं ये टेबल बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर जिंदगी रही तो अब एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर जब हम लेक्चर देंगे तो आप देखेंगे कि मैं प्रोनाउन के यूज में यही टेबल दोबारा बनाऊंगा। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पर्सनल प्रोनाउन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ जो कॉमनली गलत पढ़ जाते हैं, गलत समझे जाते हैं, और ये एक कॉमन ब्लंडर है। यहाँ पर मैंने माई और माइन को जो है यहाँ पर बंद किया है रेक्टेंगल में, यहाँ पर स्क्वायर में मैंने लिखा है इट इज एंड इट्स एंड योर्स। ये मैंने अलग क्यों लिखे हैं, इससे जरा गौर करें। माई जो है ये भी पॉजिटिव है आई का, और माइन भी पॉजिटिव है, तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में? यहां पर जुमले के जरिए से मैं आपको फर्क समझाता हूं। मैं कहता हूं इट इज माई पेन, और फिर इस पेन की मिल्कियत को जाहिर करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। मैं लिखता हूं
It is mine. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ my استعمال کریں گے ایز اے پوزیسو کیس تو اس کے بعد پھر آپ کو آبجیکٹ لگانا ضروری ہوگا. یعنی اگر آپ آبجیکٹ نہیں لگائیں گے تو my اس کا جو جملہ ہے یہ کلیئر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ mine لگائیں گے تو mine کے اندر یہ آبجیکٹ ڈائریکٹلی آ جاتا ہے. تو پھر دوبارہ یعنی آبجیکٹ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. اس طرح میں نہیں کہہ سکتا اٹ از مائن پین، یہ غلطی ہوگی. اس کا صحیح جملہ یہ ہوگا اٹ از مائی پین. اس طرح نہیں کہیں گے کہ اٹ از مائن پین. تو مائن اور مائی کے درمیان امید ہے آپ فرق سمجھ چکے ہوں گے. اس کے بعد آتے ہیں اٹس اینڈ اٹس. یہ دو طرح کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ اٹس کی جگہ یہ اٹس لکھ دیتے ہیں بغیر کاما والا اپوسٹرافی والا، اور اس کی جگہ یہ لکھتے ہیں. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ اٹس ہے یہ اپوسٹرافی والا تو یہ کنٹریکٹڈ فارم ہے، یعنی کنٹریکشن ہے، شارٹ فارم ہے اٹ اس کا. اور یہ جو ہے اٹس بغیر اپوسٹرافی یہ پوزیسو پروناؤن ہے، جسے میں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، پوزیسو پروناؤن ہے. یہ خبر دیکھیں تو یہ اٹس یہ پوزیسو پروناؤن ہے. تو بی کیئرفل ان یوزنگ دیز ٹو ورڈز. ان کو استعمال کرنے میں آپ بہت زیادہ احتیاط کریں کہ اٹس کی جگہ آپ اٹس استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پوزیسو پروناؤن ہے اور یہ شارٹ فارم ہے اٹ از کی. اس کے علاوہ یہاں پر بہت بڑی غلطی جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ ہے اپلیکیشن میں ہم لکھتے ہیں یورز اوبیڈینٹلی، تو وہاں پر ہم یورز میں کاما لگاتے ہیں اپوسٹرافی. اگرچہ اٹ از کوائٹ رانگ، یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یو کے لیے پوزیسو فارم میں نے استعمال کیا یور اور پلورل کے لیے یورز ہے. یعنی اگر ہم یورز لگائیں گے تو یہ آلریڈی پوزیسو فارم ہے، اور اپوسٹرافی جو ہے یہ بھی پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب ایک چیز آلریڈی پوزیسو فارم میں ہے تو اگین اس کے اندر اپوسٹرافی لگانا یہ ایک غیر ضروری عمل ہے. اس وجہ سے گرامیرینس کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی اور ایک بلنڈر ہے جو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اپلیکیشن کے اندر. تو آج ہم نے جو لیکچر دیا وہ پرسنل پروناؤن کے اوپر تھا. فرسٹ پرسن پروناؤن کے بارے میں، سیکنڈ اور تھرڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ پرسنل پروناؤن کیا ہے. وہ پروناؤن جو لوگوں یعنی اشخاص کی جگہ استعمال ہو، پرسن کی جگہ استعمال ہو، وہ پرسنل پروناؤن ہے. اس میں آتا ہے فرسٹ پرسن، یعنی وہ شخص، وہ پروناؤن جو ہم بولنے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤن. سیکنڈ پرسن وہ ہے جو جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو پروناؤن استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سیکنڈ پرسن. تھرڈ پرسن جب کسی شخص کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے تھرڈ پرسن. فار ایگزامپل ہی، شی، اٹ، ہم، ایٹسٹرا. پھر اس کے بعد ہے کیسز. کیسز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اسے یاد کرنا. یہ سارا ٹیبل آپ یاد کریں کیونکہ یہ میں نے جیسے کہا کہ نیکسٹ لیکچرز میں بھی ہمارے کام آئے گا. کیسز میں 3 کیسز ہیں: سبجیکٹیو اور نامینیٹو، جینیٹیو اور پوزیسو، آبجیکٹیو اور ایکوزیٹیو. سبجیکٹیو میں نے یہاں پر 7 پروناؤن پرسنل پروناؤن لکھے ہیں. آئی، اس کا پوزیسو مائی، مائن، می، وی، اور، آرز، اس، یو، یور، یورز اینڈ یو، ہی، ہز، ہم، شی، ہر، ہرز اینڈ ہر، دے، دیئر اینڈ دیم، اٹ، اٹس اینڈ اٹ. یہاں پر آپ غور کریں تو یہاں پر 2 ایسے پروناؤن ہیں جن کا سبجیکٹیو کیس اور آبجیکٹیو کیس ایک ہی جیسا ہے، وہ ہے یو اینڈ اٹ. امید ہے کہ آپ آج کے اس لیکچر کو سمجھ چکے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. اٹ واز ویری امپورٹنٹ لیکچر، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ. اور کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں اگر ابھرے تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. والسلام.